پیش کیا جا رہا ہے ہمارا آج کا مشاعرہ۔ اس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور تلاوت کے لیے میں زحمت دے رہی ہوں، زحمت کی بلکہ سعادت کے لیے، سعادت ہے، رحمت نہیں سعادت ہے، سعادت کے لیے طبیعت انسان۔ جی بہت بہت شکریہ رانا بہن، آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے سورہ یاسین کی آیات 77 تا 83 جو کہ آخری حصہ ہے، سماعت فرمائی اور اس کا منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا۔ اور یہ سورہ یاسین آیت 77 تا 83 اسی منظوم تفہیم۔ حقیقت اپنی کیا سمجھی نہیں اولاد آدم نے، حقیقت اپنی کیا سمجھی نہیں اولاد آدم نے، بنایا نطفہ بے قدر سے انسان کو ہم نے، بنایا نطفہ بے قدر سے انسان کو ہم نے۔ کیا ہے اعتراض اس نے سراسر ذات باری پر، کیا ہے اعتراض اس نے سراسر ذات باری پر، ہماری شان میں باتیں عجب کہتا ہے بڑھ بڑھ کر، ہماری شان میں باتیں عجب کہتا ہے بڑھ بڑھ کر۔ وہ بھولا اصل کو اپنی ہے کہنا ابن آدم کا، وہ بھولا اصل کو اپنی ہے کہنا ابن آدم کا، کہ جب ہوں ہڈیاں بوسیدہ زندہ کون کر دے گا، کہ جب ہو ہڈیاں بوسیدہ زندہ کون کر دے گا۔ کہیں زندہ کرے گا ان کو وہ خلاق دو عالم، کہیں زندہ کرے گا ان کو وہ خلاق دو عالم، کیا پیدا ہے پہلے جس نے کر دے گا وہی اس دم، کیا پیدا ہے پہلے جس نے کر دے گا وہی اس دم۔ وہ ہے تخلیق کا عالم وہی تو خالق کل ہے، وہ ہے تخلیق کا عالم وہی تو خالق کل ہے، وہی ہے قادر کامل وہی تو رازق کل ہے، وہی ہے قادر کامل وہی تو رازق کل ہے۔ ادا وہ ہے مالک تمہارا تم بنو اب اس کے ہی شہدا، وہ ہے مالک تمہارا تم بنو اب اس کے ہی شہدا۔ درخت سبز سے اکثر وہ کرتا آگ ہے پیدا، درخت سبز سے اکثر وہ کرتا آگ ہے پیدا۔ تو ابھی بات آگ کی ہو رہی تھی، تو درخت سبز سے اکثر وہ کرتا آگ ہے پیدا۔
تو مرخ اور افار نامی دو درخت ہیں جن کے سب ٹہنیوں کو ایک دوسرے پر مارنے سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو اہل عرب ان کو بطور چکماغ استعمال کرتے تھے کا حوالہ ہے۔ اور علاوہ ازیں سائنسی وجہ یہ ہے کہ سب درختوں سے آکسیجن خارج ہوتی ہے جو آگ جلنے میں معاون ہے، اس لیے جنگل کی آگ تیزی سے پھیلتی ہے۔ محاورہ بھی ہے نا، یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، محاورہ ہے اردو کا۔ تو جنگل کی آگ اسی لیے پھیلتی ہے اس کو آکسیجن ملتی ہے دن میں، کہ جو آپ سائنسی وہ ہے نا کہ وہ جو پودے جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن جو ہے خارج کرتے ہیں، تو آکسیجن سے ظاہر آگ بڑھتی، سائنس والے جانتے ہیں یہ سب۔ تو جی، تو وہ ہے مالک تمہارا تم بنو اب اس کے ہی شہدا، درخت سب سے اکثر وہ کرتا آگ ہے پیدا، تمہارے واسطے پہلے وہ دیتا آگ ہے لوگوں، مدد سے پھر اسی کی آگ تم اپنی جلاتے ہو۔ زمین و آسماں کا جو ہے خالق کیا نہیں قادر، زمین و آسماں کا جو ہے خالق کیا نہیں قادر، کرے دوبارہ پیدا آدمی کو جب کہ ہے فاتر، کرے دوبارہ پیدا آدمی کو جب کہ ہے فاتر۔ فاتر کے معنی پیدا کرنے والا۔ فاتر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے سورہ یوسف میں، فاتر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو زمین و آسماں کا جو ہے خالق کیا نہیں قادر، کرے دوبارہ پیدا آدمی کو جب کہ ہے فاتر، وہ قادر ہے یقیناً ہے وہی سب سے بڑا حاکم، وہ قادر ہے یقیناً ہے وہی سب سے بڑا حاکم، سمجھ رکھو وہی خالق ہے ہر تخلیق کا عالم، سمجھ رکھو وہی خالق ہے ہر تخلیق کا عالم۔ وہ سب سے بڑا حاکم ہے، حاکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے، اور تو اللہ خیر الرازقین۔ تو مطلب حقیقی تو ساری خصوصیات اسی کی ہیں، جو مجازی طور پر اس نے بندوں کے بھی شامل کر لیا ہے، جیسے کہ خالقین خالق کی جمع ہے، رازقین رازق کی جمع ہے، حاکمین حاکم کی جمع ہے، لیکن صحیح تو حکمرانی اسی کی ہے، اور سب سے بڑا وہ خلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خلاق نہیں کہہ سکتے ہم کسی کو، خالق تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی شامل کیا ہے خالقین جمع کا صیغہ۔ ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ نہیں خالق کہنا بھی حرام ہے، گناہ ہے، میں نے کہا نہیں ایسا نہیں کہتے نا، خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ثابت کیا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، تو خالقین کیا ہے؟ خالق کی جمع ہے۔ واللہ خیر الرازقین، رازق بھی کیا، لیکن رزاق صرف اللہ ہے۔ رزاق ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، رازق کہہ سکتے ہیں، رزاق نہیں کہہ سکتے۔ مجازی معنوں میں رازق ہیں، لیکن رزاق وہی سب سے بڑا رازق، خلاق سب سے بڑا خالق، وہ الخلاق العلیم سورہ یاسین میں۔ اس سے حکم الحاکمین وہی ہے، سب سے بڑا حاکم، ارحم الراحمین سب سے بڑا زیادہ رحم کرنے والا، ارحم الراحمین وہی ہے، حکم الحاکمین وہی ہے۔ تو یہی تو وہ قادر ہے یقیناً ہے وہی سب سے بڑا حاکم، سمجھ رکھو وہی خالق ہے ہر تخلیق کا عالم، ارادہ جب وہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اب، تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے فوراً سن کے حکم رب، اسی نے حرف کن فرما کے پیدا کر دیا عالم، اسی نے حرف کن فرما کے پیدا کر دیا عالم، ہے بے شک پاک ذات اس کی اسی کا نام لو ہر دم، ہے بے شک پاک ذات اس کی اسی کا نام لو ہر دم، اسی کے دست قدرت میں سنو محصور ہے ہر شے، اسی کے دست قدرت میں سنو محصور ہے ہر شے، سمجھ لو لوٹ کر تم سب کو اس کے پاس جانا ہے، سمجھ لو لوٹ کر تم سب کو اس کے پاس جانا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آخری دو آیات جو سورہ یاسین کی اسی میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور ہم نے
بات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم.